پیارے دوستو، کیا واقعی رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب کتاب لیا جائے گا اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بنا حساب کتاب سیدھے جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا بھی سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ پیارے دوستو، رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو یوم عرفات آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین مبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ سے اپنی مغفرت کرا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی شیاطینوں میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں وفات پانے والے مومن مسلمانوں کو بنا حساب کتاب بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی کافر رمضان المبارک میں مر جائے تو کیا اسے بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بنا حساب کتاب بخش دینا، یہ سب ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسے بھی بخش دے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں مریں گے انہیں قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں بھی انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں جو اگر کوئی شخص ان 4 غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 عادتیں ہیں تو آج ہی انہیں سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اور آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ بات پہنچے، اور اگر ان کے اندر یہ بری عادتیں ہیں تو وہ انہیں سدھار لیں۔ تو دوستو، وہ 4 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص رشتوں میں فساد اور نفرت پھیلاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ داروں کے بیچ برائیاں اور فساد پھیلاتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں یا 2 رشتہ دار الگ ہو جائیں، ہاں مگر آپ کے گناہوں میں اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے رشتوں کو توڑنے والی غلطی کبھی نہ کریں اور کسی کے رشتے میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ نمبر 2، جس کے دل میں کینہ اور نفرت ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض یعنی نفرت ہو، جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، جو دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مائنس
اس لیے پیارے دوستو آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام دشمنوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنی طرف سے دل صاف رکھیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ذرا گہرائی سے سوچئے اس بات پر۔ نمبر 3، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے کبھی اپنے ماں باپ کا دل دکھ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور ان کی بد دعا سے سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پاس جائیں، انہیں وقت دیں، اور اگر کبھی ان کا دل دکھایا ہو تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے، یا ہمیں سمجھتا ہے، یا ہمارے نخرے اٹھاتا ہے، لیکن اصل میں کوئی بھی ماں باپ جتنا پیار نہیں کر سکتا۔ دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی باتوں کو دل سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے بچائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور اس نے اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی یا اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نشے کی لت بہت ہی بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اگر ان 4 عادتوں میں سے ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو آج ہی خود کو صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ آخر میں ایک دعا: یا اللہ، ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں سے عنایت فرما، ہمیں 5 وقت کا پابند نمازی بنا، ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا جن کی وجہ سے انسان تیری رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اس پاک مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، رمضان کو ہمارے لیے برکت بنا دے، ہمیں اس کے روزے، قیام اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی مغفرت ہو چکی ہے، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں اپنے قریب کر لے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کے صدقے میں ہماری بے حساب بخش فرما، ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔